سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی نظیر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، عزیز جانمن، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آپ کو بھی کہتا ہوں خوش آمدید، اور آپ نے بھی 1977 کے بعد بڑے سارے لوگوں کو خوش آمدید کہا، خاص طور سے افغانستان سے آنے والے مہاجرین کو۔ لفظ مہاجرین صحیح ہے کہ نہیں، پناہ گزیر کہوں، کیا کہوں، یا پھر اس سے بہتر کوئی اصطلاح ہو سکتی ہے اس کی؟ البتہ یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک اگر 4 دہائیاں گزر چکی ہیں، تب پورے پاکستان میں افغانی باشندے رہتے ہیں، اور کس حیثیت سے رہتے ہیں، کن پیشوں میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں، کس حد تک جرائم میں ان کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، کیا تکالیف ان کو پیش آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ خاص طور سے اس وقت افغانستان کی صورتحال، اور پھر اس میں پاکستان کا کردار، اور پھر دیگر بین الاقوامی طاقتوں کا افغانستان میں موجود ہونا، اور پھر ایک بار پھر سے افغانستان کو جنگ و جدال کا مرکز اور محور بنانا، مگر اس کا پاکستان پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے؟ اور ایک اور نقطہ میرے پاس ہے طالبان کے حوالے سے۔ کیا وجہ ہے کہ یہی افغانستان، اسی افغانستان میں حکومت کرنے والے طالبان ایک وقت میں ہمیں بھلے لگتے ہیں، پھر برے لگتے ہیں، پھر بہت اچھے لگتے ہیں؟ یہ جو تسلسل ہماری ذات میں نہیں پایا جا رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے موقف میں تبدیلی آتی کیوں ہے؟ ہم اس پورے پیرائے میں گفتگو کریں گے، مگر سب سے پہلے اور خاص طور سے میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ان افغان باشندوں کی اس وقت پاکستان میں حیثیت کیا ہے؟ ایک شہری کی حیثیت سے آپ مکمل اختیارات یا مکمل حقوق پا رہے ہیں، یا پھر اس میں کوئی نہ کوئی جھجک ہے؟ زیادہ تر کرائم میں انوالو تو نہیں ہے؟ کیا ان کی ایجوکیشن کا، ان کی خوراک کا، ان کے رہنے کا صحیح بندوبست کیا گیا ہے، یا پھر جس طرح معاشرے میں جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کہیں یہ بھی ایک ایسا سبب تو نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسا کیوس مچ جائے گا، خاص طور سے بڑے شہروں میں بالخصوص کراچی کی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں پہ اس وقت یہ صورتحال درپیش ہے۔ میں نے ابھی الادین اور اس کے آس پاس عمارتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسی کے سریوں کو نکالتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہی باشندوں کے نام یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ شاید ہم نے ان کو بنیادی سہولیات نہیں دے رکھی ہیں، یا پھر شاید اس پیشے سے اتنی گہری وابستگی ہو گئی ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں تشریف فرمائے بہت ہی خاص اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اس موضوع سے بھی کیونکہ آپ نے سندھ میں اپنی خدمات دی ہیں، اور پھر سندھ کو خاص توجہ حاصل ہے آپ کی موجودگی، اور آپ کی یہ ساری سروسز پاکستان کے نام ہے۔ پاکستان پولیس کا ایک بہت بڑا اثاثہ، ایک بہت پیارا نام۔ میں آئی جی ڈاکٹر جمیل احمد صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. Thank you very much for having me in your program. Thank you so much. جزاک اللہ، وی ویلکم یو، اینڈ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے بہت ہی پیارے اپنی گفتگو کے انداز سے پہچانے جانے والے خوش اخلاق، خوش عقیدہ، خوش شکل، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ خوش فکر انسان ہے۔ میں اپنے پروگرام الف لام میم میں خوش آمدید کہتا ہوں مولانا منظور الحق تھانوی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے، بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے مولانا صاحب پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو افغانستان سے باشندے پاکستان تشریف لے کر آئے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، شہری حیثیت کیا ہے، قانونی حیثیت کیا ہے؟ یہ مہاجرین کہلائے جائیں گے، پناہ گزیر کہلائے جائیں گے؟ ان کے ساتھ کیا سلوک اور برتاؤ ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا پروگرام جو ہے وہ اپنی نوعیت آپ کے تحت ہوتا ہے، اور بڑا منفرد آپ کا جو ہے موضوع ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا حساس موضوع بھی ہے کہ جس کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ بڑا دنیا میں بدنام بھی ہے۔ جی، ڈسکس کیا جا رہا ہے البتہ۔ جی بالکل۔ اور افغانستان کا جو معاملہ ہے، کم و بیش 40 سال تو ہو گئے بغیر کسی، ایسا ہی ہے تو پناہ گزین اور بات ہے، مہاجرین اور ہیں۔ اچھا، مطلب پناہ تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہے ان کو شیلٹر دیا تھا، صحیح، کہ آپ چلے جائیے گا، ایک وقت آئے گا، بس اس کے بعد پھر چلے جانا چاہیے تھا۔ صحیح۔ اور میری جہاں تک ناقص معلومات ہیں، کچھ گئے بھی ہیں۔ اچھا، کچھ گئے، 2.8 ملین اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ وہ اچھا جی بتائیے،
تو میرا خیال ہے وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے جو گئے ہیں پھر. لیکن جو ہیں ان کی موجودگی محسوس ہو رہی ہے. البتہ ہم ظاہر اخلاقی طور سے یہ تو نہیں کہتے کہ چلے جائیں, مگر کیا ہم ان کو حقوق میسر ہیں, اور پھر وہ کس حیثیت سے رہ رہے ہیں؟ کیا مہاجر ہی کہنا صحیح ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیے پھر اس میں تو جو ہے پھر دوسرا فیکٹر بھی آ جائے گا. پھر دوسرے جو مہاجر اپنے آپ کو کہتے ہیں پھر وہ کہاں, پھر کیا انہیں بھی واپس جانا چاہیے کیا؟ پھر بالکل بھی نہیں نا. تو اس میں فرق ہے اصل میں. جو 47 میں آئے تھے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر, تو وہ تو یہاں رچ بسنے کے لیے آئے تھے, مر کھپنے کے لیے آئے تھے, اور اپنی سرزمین یہی انہوں نے ڈکلیئر کی. پھر ان کی نسلیں آ گئیں, تو ہم نے تو پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں کہ ہمارے آبا و اجداد انڈیا کے کس علاقے سے آئے تھے, اور جانے کی ہمیں جو ہے وہ شوق بھی نہیں ہے. صحیح. لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ اپنی زمین سے ہے, آنا جانا لگا رہتا ہے. رشتہ دار ان کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور مطلب یہ کہ فریلی ان کا جانا آنا ہے. تو یہ اصل میں ان کو پناہ دی گئی تھی. اچھا. اور UN کے تحت سارا معاملہ ہوا تھا. صحیح. اچھا, ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں تو جو ہے وہ نوٹ چاہیے, چاہے وہ برمیز کے معاملہ ہو, چاہے وہ افغان کا ہو, چاہے بنگالیز کا ہو. امداد چاہیے ہمیں امداد چاہیے. صحیح. آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا. تو وہ ان کی شکل میں بھی ہمیں بہت کچھ ملا. صحیح. لیکن یہ کہ ان کو بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایسے ہی رہنا چاہیے تھا, جیسے کہ ہمارا اپنا شہری ایک رہتا ہے, ایک دوسرے کا خیال. اور لیکن انہوں نے ہماری جڑیں جو ہیں وہ کمزور کرنا شروع کر دی. اچھا, یہ بات میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے, پوچھتا ہوں ڈاکٹر جمیل احمد صاحب, یہ بات سچ ہے کہ کرائم میں, کرمنل ایکٹیویٹیز میں بڑے سارے انوالو ہیں, اور اس میں کس حد تک صداقت ہے کہ زیادہ تر افراد ایسے ہیں جن کی کوئی شناخت نہیں ہے, جن کو کیپچر کرنا بہت مشکل ہے, جن کو پکڑنا, ان کو ٹریس کرنا, واقعاً ایسا ہے؟ میں آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں. جو آپ نے تھانوی صاحب سے سوال کیا تھا, اس میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان کا سٹیٹس ہے کیا, اور ان کے لیے مناسب لفظ کیا ہے. انگلش میں تو آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ریفیوجی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اور جو اردو کا شاید بہترین ترجمہ ہے وہ پناہ گزین ہے. اور یہ ایک سٹیٹس ہے جو یونائٹڈ نیشنز کسی بھی ایسی سچویشن میں ایوارڈ کرتا ہے ایک ڈسپلیسڈ پیپل کو جو ایک ملک سے کسی نیبرنگ ملک میں جاتے ہیں. تو ان کا تو ان کے لیے اردو میں صحیح ٹرم پناہ گزین ہی ہوگی. ٹھیک. پھر دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے, چونکہ ان کو کوئی 40 سال سے بھی شاید تھوڑا زیادہ ہی ہو گئے ہیں, اور ان کی سیکنڈ جنریشن بھی پاکستان میں پل بھر رہی ہے, اور جانے کتنوں کے پاس پاکستان کے NIC بھی ہیں. اب یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ لیگل ہیں یا انلیگل ہیں, ان کے پاس ہماری نیشنلٹی ہے یا نہیں ہے. بٹ دا فیکٹ از, دی گراؤنڈ ریالٹی از کہ وہ کوئی 3 ملین کم از کم, اور شاید اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, nobody knows exactly, پاکستان میں موجود ہیں. اور وہ صرف ریفیوجی کیمپس میں نہیں, آل اوور پاکستان میں موجود ہیں. اور شاید کسی شہر میں جو سب سے بڑی تعداد ان کی ہے وہ کراچی میں ہے. اور کراچی میں تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ بہت سارے جو بڑے ہی گھناؤنے قسم کے کرائم کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں یہ انوالو ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی کرتے ہیں, وائلنٹ کرائم, رابری کا, ڈیکوائٹی کا, بینک رابری کا, بینک ڈیکوائٹی کا. اور اس میں اگر وکٹم ریزسٹ کرتا ہے تو یہ چونکہ ویپن سیوی ہوتے ہیں, کائنڈ آف بیٹل ہارڈن ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان کی بیک گراؤنڈ مارشل ٹائپ کی ہے, تو یہ گولی چلانے سے یا چھرا چلانے سے ہچکچاتے نہیں. تو بہت سے ایسے واقعات بالخصوص کراچی میں ہوئے ہیں, کچھ انٹیریئر میں بھی ہوئے ہیں, جس میں ڈیفینیٹلی ان میں سے کچھ جو ریفیوجی ہیں, افغان ریفیوجی ہیں, وہ بالکل انوالو ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے حساب سے جو بڑے ہارڈن کرمنلز ہوتے ہیں, جو بڑے چیلنجنگ قسم کے کرمنلز ہوتے ہیں, اس کیٹیگری میں ان کو شمار کیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. ان پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے, اور ان کو ان کے کیمپوں تک محدود رکھنا ضروری ہے. بٹ پریکٹیکلی یہ ہر جگہ پہ ہیں, بہت سے بزنسز کر رہے ہیں, انہوں نے پراپرٹیز بھی لے لی ہیں, ان کے ہوٹلز بھی ہیں. ہمارے پاکستانی بھائی جا کے بڑی خوشی سے وہاں قبائلی پلاؤ اور کڑھائی بھی کھاتے ہیں. مطلب اٹس این اوپن سیکریٹ, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, باقی پاکستانی بھی جانتے ہیں. اسلام آباد میں بھی ان کے ہوٹلز ہیں اور لوگ جاتے ہیں, کھاتے ہیں. چلیں, ہوٹل کا بزنس یا ٹرانسپورٹ کا بزنس
یا جو دوسرے اس طرح کے کاروبار ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کرائم ہے اور وہ بھی بڑا ہینس قسم کا کرائم، ٹھیک ہے، اس میں انڈلج کرنے کی تو کسی طرح کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور پولیس کو اس حوالے سے ایسے نیگیٹو ایلیمنٹس کے خلاف بڑا سخت ایکشن لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، اب جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں افغان بوٹی، مگر یہ افغان اگر ہماری بوٹی کھانے لگ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے پولیس میں یا پھر گورنمنٹ آفیسز میں کوئی جگہ بنائی ہے ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کی جابس کے لیے، ان کی بیٹر ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کیا ہے ہم نے اور ہمیں کرنا چاہیے؟ نہیں، ان کو جابس آپ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ یہ تو ریفیوجیز ہیں، یہ تو حالات کی وجہ سے ڈسپلیس ہوئے ہیں، انہیں بیسکس نیسیسٹیز آف لائف دینی ہیں، اور اس کے لیے بھی یونائٹڈ نیشنز فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں، ہم خود بھی خرچ کرتے ہیں۔ ہاں، ایجوکیشن، یس، بچوں کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، وہ جہاں ان کے کیمپ ہیں وہیں پہ ان کی سکولنگ کا اہتمام ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، وہیں پہ ان کو کھانا بھی ملتا ہے، وہیں پہ ان کو میڈیکل کی فیسلٹیز بھی ملتی ہیں۔ بٹ جب یہ سم ہاؤ وہاں سے نکل کے ہر جگہ پھیل جاتے ہیں اور یہ کاروبار شروع کر دیتے ہیں تو ان کو میری آپ کی مدد کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی۔ اچھا، یہ ہیں ہارڈ ورکنگ لوگ، یہ ہیں ایمبیشس اور انٹرپرائزنگ لوگ، یہ جس کام میں بھی گھس جاتے ہیں اس میں اکثر کامیاب ہوتے ہیں، وہ پیسہ ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتا، اور یہ سب فیسلٹیز جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ خود بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن جو شریف قسم کے ریفیوجی کیمپس میں مہربانی کر کے وہیں تک رہتے ہیں، جس کے فگرز میرے پاس نہیں ہے کہ کتنے پرسنٹ کیمپس میں رہتے ہیں اور کتنے پرسنٹ ہر جگہ پھیل چکے ہیں، تو ان کو ضرور یہ فیسلٹیز ہمیں دینی چاہیے اور ہم دیتے ہیں، اور ان کا ہم بڑی خاطر کرتے ہیں، ان کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہمارا خیال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ایک کویشچن بنا کے رکھتے ہیں، مزید وضاحت اس میں طلب کریں گے اور بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ دراصل مجھے آج کے دن کا خوف اور خطرہ نہ بھی ہو تو آنے والے 5، 10، 15، 20 سالوں کا خطرہ ہے کہ اب آپ کے روڈوں کے سریے اگر غائب ہونے لگے، آپ کی گاڑیوں کی بیٹری غائب ہونے لگی اور پھر اس کے علاوہ کہیں زیادہ بڑھ کر کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھ گئیں تو پھر اس میں کہیں ہم ذمہ وار نہ ہو، اور پھر ہم نے اگر ان کو ایجوکیشن یا پھر کچھ بنیادی ضروریات نہ فراہم کی تو پھر ہمیں اپنے آپ کو ہی کوسنا پڑے گا۔ کچھ بھی ہونا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، کرنے کا وقت ابھی، اس لیے آج اس موضوع کو ہم نے ڈسکس کیا، اور بھی خاص بات میں نے اس سے جڑی بھی کرنی ہے، طالبان کے حوالے سے بھی کرنی ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عزیزان خوش آمدید۔ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے افغان باشندوں کے حوالے سے، بالخصوص سندھ میں، کراچی میں اور تمام جگہوں پہ پاکستان میں کس طرح سے کس حالت میں رہ رہے ہیں اور پھر کس حد تک جرائم میں ان کی انوالومنٹ ہے۔ کوئی دیکھنے والا، بولنے والا، سمجھنے والا ہے، کوئی مستقبل کی مہک کو محسوس کرنے والا ہے، کوئی اس حوالے سے بات کرنے والا ہے۔ ہم نے مختلف پہلو اور مختلف زاویے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے کرمنل ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی بات کر لی۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی سارے لوگ شریف ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں زیادہ سے زیادہ انوالومنٹ ہونا اور پھر ان کے لیے اس کام کا آسان ہونا بہت بظاہر آسان نظر آ رہا ہے، ویلیوبل نظر آ رہا ہے ان کے لیے۔ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کراچی اور سندھ کو اگر ہم دیکھیں، ایسا کیوں نظر آتا ہے کہ ہر شخص یہاں پہ آتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، پناہ گزیر بھی بنتا ہے، سارے کام چلتے ہیں، مگر اونرشپ کوئی نہیں لیتا، ذمہ داری کوئی نہیں لیتا؟ شاید یہی وجہ نہیں ہے کہ کرائم بہت بڑھ رہا ہے، جرائم بہت بڑھ رہے ہیں، موبائل اسنیچنگ سے لے کر واردات ہر طرح کی ہو رہی ہے؟ اس کی بنیادی فیکٹرز کیا نظر آتے ہیں آپ کو؟ فیکٹرز تو بہت ہیں، یہ ایک انتہائی اہم اور سینسٹیو ٹاپک ہے، میں اس کے پولیٹیکل ایسپیکٹس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب ٹرائبل ایریا میں آپریشنز ہوئے تو ہمارے اپنے پاکستانی بھی جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوئے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد اسلام آباد کے علاوہ کراچی بھی آئی، اور اسی طرح جو افغان مہاجرین ہیں یا انہیں جو بھی آپ کہیں پناہ گزین ہیں، ان کی بھی ایک بڑی تعداد گریجولی موو کر کے کراچی آ گئی۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک تو یہاں کوئی بھوکا شاید نہیں سوتا، یہاں پہ اتنا چیریٹی کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو کم از کم اگر 2 وقت کا نہیں 1 وقت کا کھانا ضرور مل جاتا ہے، اور دوسرا یہاں پہ جاب اپرچونٹیز ہر طرح کے ہیں، ہر طرح کی انڈسٹری ہے، ہر طرح کے مینیل جابز بھی ہیں، تو لوگ نہ صرف کے پی سے یا جو ناگزین ہے افغان وہ آتے ہیں، بلکہ ایون پنجاب سے اور بلوچستان سے بھی لوگ
یہاں پہ جابس کے لیے آتے ہیں اور پھر اکثر یہیں کے ہو رہ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے اس شہر پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. یہ ہمارا واحد کاسموپولیٹن شہر ہے اور اس کو تمام حکومتوں کو, تمام اداروں کو مل کے اس کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اب پریکٹیکلی سچویشن یہ ہے کہ آدھا شہر نہیں ہے بلکہ اربن سلم ہے, اور جہاں بھی سلم ہوتا ہے یا کچی آبادی کہہ لیں اس کو, ہوتا ہے وہاں پہ نہ تو کوئی نقشہ ہوتا ہے, نہ کوئی سڑکیں ہوتی ہیں, نہ گلیاں ہوتی ہیں, نہ کوئی پانی کا صحیح صاف پینے کے پانی کا انتظام ہوتا ہے, نہ ڈرینیج کا انتظام ہوتا ہے. بس ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے اپنے مسائل کو حل کر رہا ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو کلینلینس کا سٹینڈرڈ ہے وہ بہت برا ہوتا ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, ہر طرح کے بیکٹیریا اور وائرسز یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے, بٹ سٹل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کراچی میں ہیں, سب سے بڑے شہر میں, پاکستان کے دنیا کے چھٹے بڑے شہر میں, اور یہاں پہ زندگی انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے ہوگی اور وہ یہیں پہ رہتے چلے جاتے ہیں. اور اس میں سے کچھ لوگ سائڈ ٹریک ہو جاتے ہیں, غلط رستے پہ چل پڑتے ہیں. جب انہیں کوئی ایزی رستہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کا نہیں ملتا تو وہ کرائم میں انڈلج کرتے ہیں. اور افغان پناہ گزین چونکہ یہ تھوڑا مارشل ریسز ہیں, جنگ و جدل افغانستان میں تو صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے, تو یہ ہچکچاتے نہیں ہیں کسی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے اور کسی کو گولی مارتے ہوئے یا چھڑا مارتے ہوئے. تو اس وجہ سے یہ جو سنگین کرائم ہوتے ہیں ان میں ان کی پرسنٹیج انوالومنٹ کی دوسری کمیونٹیز سے زیادہ ہوتی ہے. اب اس کا علاج بھی کوئی سمپل نہیں ہے. ان کو اردو بھی آتی ہے, یہ لگتے بھی بالکل ہمارے پٹھان بھائیوں جیسے ہیں, آپ ان کو ایزیلی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, اور اکثر انہی قبیلوں کے ہوتے ہیں جو بارڈر کے اس پاس پاکستان میں بستے ہیں. تو اٹ ہیز بیکم ویری ڈیفیکلٹ. شلوار قمیض یہ پہنتے ہیں, تو اس پہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے. کراچی کے آگے بڑے گمبھیر مسائل ہیں. یہاں پہ سلیپر سیلز بھی ہیں, ٹیررسٹ بھی ہیں, آرگنائز کرائم ہے, یہاں پہ افریکنز بھی ہیں, یہاں بنگلہ دیشی بھی ہیں, یہاں برمیز بھی ہیں, اور یہ لوگ بھی کرائم میں انوالو ہوتے ہیں. بٹ یہ جو افغان پناہ والا ایلیمنٹ ہے وہ میرے خیال سب سے زیادہ اہمیت اختیار. بالکل آپ سچ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, ابھی جتنی بھی بلڈنگز بلڈوز کی گئی ہیں, خاص طور سے الادین پارک اور یہ سارا اس کے آس پاس جتنی بھی رہائشی گھر بنے ہوئے ہیں, ان کے اے سی کے آؤٹرز غائب ہو چکے ہیں, اور اس طرح کرتے کرتے شاید گرل بھی غائب ہو رہی ہے. لوہے سے بڑی محبت ہے, اچھی بات ہے, مگر اپنا اپنا لوہا ہونا چاہیے, اپنا اپنا سارا سامان ہونا چاہیے. اچھا, آپ کی باتوں سے میں تھوڑا سا استفادہ کرتے ہوئے مزید ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بہت خاص ہے, کراچی والوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت سندھ میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, مگر ایسا لگتا ہے کہ سارا کا سارا لاک ڈاؤن کراچی میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. ایک عام شہری کی تضحیک بھی ہو رہی ہے, اس کو مرغا بھی بنایا جاتا ہے, ماسک کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا جاتا ہے. یہ سارے لاز, یہ سارے قانون کراچی والوں کے لیے امپلیمنٹ ہوتے ہیں یا پھر ہماری ذہنیت میں زیادہ محسوس ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ It's a very difficult situation. کورونا ایک حقیقت ہے, ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے, یہ ایک بڑا سیریس ہیلتھ تھریٹ ہے. اور نیچرلی جس شہر میں جتنی زیادہ کنجسشن ہے, جتنی زیادہ آبادی ہے, ایک تو ہمیں کراچی کی آبادی بھی کوئی پکی پتہ نہیں ہے. کہنے کو ڈیٹا کے مطابق 170 ملین ہے, فیل ہوتا ہے جیسے اس سے ڈبل ہے. جی. تو اتنے بڑے شہر میں سوشل ڈسٹینسنگ کرنا بہت ہی مشکل ہے. اور کوئی بھی وائرس ہو, کوئی بھی بیکٹیریا ہو, ایسی جگہ پہ جہاں سلمز ہیں, ضرورت سے زیادہ لوگ آباد ہیں, وہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے. صحیح. تو انفارچونیٹلی جو میڈیکل ڈیٹا ہے وہ بھی یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ ایز آف ٹوڈے کراچی میں پازیٹیوٹی ریٹ سب سے زیادہ ہے. پریکٹیکلی ہر تیسرا شخص جو ہے وہ پازیٹیو ہے, کورونا کووڈ پازیٹیو ہے. تو اس میں نیچرلی ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا. لیکن جہاں تک لاک ڈاؤن کی میجرز ہیں وہ انٹیریئر سندھ میں بھی اپلیکیبل ہے, اور یہاں پہ بھی ہم مثلا حیدرآباد میں بڑی سختی کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی 14-15% پازیٹیوٹی ریٹ ہے, آئی تھنک سیکنڈ ہائیسٹ ان پاکستان. تو لیکن شاید فیل اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کراچی میں ہوتا ہے, بیکاز کراچی ایک اور ہی دنیا ہے. کراچی ایک اور ہی شہر ہے, اس کی ایک اپنی ایٹماسفیئر ہے, ایک اپنی کلائمیٹ ہے, ایک اپنا ماحول ہے. اور وہاں ذرا 30 سیکنڈ کے لیے بھی ٹریفک کو روکا جائے تو لائنیں لگ جاتی ہیں, اور لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا آگے. تو اس میں اگر پولیس ناکہ بندی کرتی ہے, روکتی ہے, چیک کرتی ہے کہ کون کسی معقول وجہ کی وجہ سے سڑک پہ نکلا ہے اور کون ایسے ہی سیر و تفریح کے لیے نکلا ہے, تو بڑے ایشوز بچ جاتے ہیں. اس میں
ہمیں لوگوں سے ریکویسٹ کرنی ہوگی کہ وہ مدد کریں, غیر ضروری نہ نکلیں, غیر ضروری روڈز یوز نہ کریں, تاکہ صرف وہ لوگ جنہیں کوئی اشد ضرورت ہے, کوئی ایمرجنسی ہے, وہ ہی نکلیں, اور ان کو پولیس جو ہے کم سے کم روکے اور کم سے کم تنگی ہو. ٹھیک, زبردست. یہ بات بہت معلومات سے تعلق رکھتی ہے اور کراچی والوں کے لیے بالخصوص اور بالعموم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ احتیاط کریں. مولانا صاحب, ہم بات کر رہے تھے افغان باشندوں کے حوالے سے, کیونکہ اب کرونا کی صورتحال میں سبھی پھنسے ہوئے ہیں اور نبرد آزما ہو رہے ہیں. اس سے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو اصطلاح میں تبدیلی آتی ہے, انہی افغانستان کے لوگوں کو کبھی کبھار ہم اپنے گلے لگاتے ہیں, اپنے مساجد میں پیش امام بھی بناتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, مدارس میں بھی جاتے ہیں. اچھی بات ہے, ایمان کی دوستی ہے, مگر پھر وہ طالبان اور گڈ اور بیڈ طالبان کی صورت میں نظر آتے ہیں, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ مضبوط تو ہے نہیں, دوسروں سے مدد لیتے رہتے ہیں, تو وہی طاقتیں پھر ہمیں استعمال کرتی ہیں, کبھی گڈ طالبان کہلوا دیتی ہیں, کبھی بیڈ طالبان کہلوا دیتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ان کے ایجوکیشن وغیرہ کے سلسلے میں, تو مدارس میں بھی جو ہے ان کو داخلے دیے جاتے ہیں, لیکن اب تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. اچھا. اور وہ رفتہ رفتہ بہتری کی طرف ہم چلے گئے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے 9/11 کے بعد جو ہے ذرا زیادہ اس طرف توجہ دی گئی ہے کہ اب افغانیوں کو جو ہے اتنی آسانی سے مدارس میں بھی جو ہے داخلے نہیں دیے جا رہے ہیں. اچھا. اس کی وجہ ہے کہ ان کی پوری چھان بین کر کے انویسٹیگیشن جو ہے ہوتی ہے. صحیح, اچھی بات ہے, اور ہونی چاہیے. تو اگر میں ایک بات ذہن میں آ گئی, اجازت ہو تو یہ کہہ دوں کہ یہ اصل میں پرو انڈین ہیں. اچھا. افغانستان یا افغانی, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں. جی, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اچھا. اور یہ اصل میں کراچی میں جو ہے, وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا نا کہ دیگر حصوں سے جو ہے یہ آتے کراچی کی طرف ہیں, رخ ان کا کراچی ہوتا ہے. تو کراچی چونکہ معاشی ہب ہے, اور میں تو اس کو منی پاکستان کہتا ہوں, اور ہے یہ, اس میں ہر قسم کی ثقافت ہے, ہر رنگ و نسل نظر آتا ہے, اور تمام مذاہب کے لوگ بھی ہیں. تو یہ اس کو جو ہے نا خراب کرنے کے در پر ہیں. صحیح. یہ ایک ٹاسک لے کے کراچی میں اترے ہیں, اس لیے کہ شاید وہ ان کا آنا اتنا آسان نہ ہو, اس لیے کہ وہ پکڑ جائیں گے, ان کی زبان میں پتہ چل جائے گا کہ یار یہ جو ہے ذرا انڈین ٹچ ہے. صحیح. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے جو ایسے بات کہی صحیح ہے, اردو بھی بول لیتے ہیں, پتہ نہیں. اچھا, یہ ہمارے جو بیچارے پٹھان حضرات ہیں جو ہمارے اپنے ہیں, ان کو بدنام کر رہے ہیں. جی, ایسے ہی لگتا ہے, ایسے ہی لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ دنیا میں ہمارے پاسپورٹ لے کے جو ہے جاتے ہیں, پاکستانی پاسپورٹ کو جو ہے بدنام کرتے ہیں. اچھا, یہ بڑی وجہ آپ نے بتائی ہے. اچھا, میں ایک مختصر سے وقفہ لینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے بھی ایک گزارش ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرما رہے ہیں, مگر ایک خاص سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں, اور میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو مولانا صاحب سے پوچھوں گا اور ڈاکٹر صاحب سے بھی اس کی رائے لینا چاہوں گا. میرے لیے یہ بہت خاص ہے اس بات کو سمجھنا کہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے بالخصوص, اور افغانی اور یہ جتنے بھی ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ جو ایسے باشندے ہیں جو ریفیوجیز ہیں یا پناہ گزیر ہیں یا پھر مہاجر کہہ لیں ان کو, یہ کس نوعیت سے یہاں پہ رکے ہوئے ہیں اور کب تک واپسی ممکن ہے بھی کہ نہیں ہے. اور پھر ایک اور خاص بات ہے جو میں آ کے سوال کے طور پہ پوچھنا چاہوں گا. لوٹ کر آئیے گا الف لام میم میں, آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید خواتین و حضرات, الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے خاص طور سے کرائم کو لے کے اور پھر ریفیوجیز کو لے کے. میں یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو بطور خاص مولانا منظور الحق تھانوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں یہ بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر جمیل صاحب جیسے خوبصورت, خوش اخلاق اور خوش تربیت, خوش تعلیم لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے ایک بھروسہ قائم ہے, مگر پولیس کا جو رول ہے وہ بڑا نیگیٹو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایک تو ڈر اور خوف کا ایلیمنٹ, پھر شاید مساجد سے, ممبر سے علماء کرام نے شاید کوشچن ہے کہ اپنا کردار ادا نہیں کیا, یا پھر بہت منفی امیج ان کا کریٹ کیا ہے کہ پولیس تو جیسے خود کرائم میں اتنی انوالو ہے تو ان سے کیا بچنا. اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, پولیس اور علماء کا تعلق کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے, اور علماء کا اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور میں عذرائے مذاق یہ بات کہتا ہوں, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مولوی کی بیوہ اور پولیس کی بیوہ سب کی بھابھی ہوتی ہے. تو اتنے مطلب یہ کہ بیچارے جو ہیں وہ معاشرے کے ستائے ہوئے ہیں, یا بالکل ہی. دیکھیے اس میں جو ہے نا بات یہ ہے کہ جب تک اچھے ذہن کے لوگ دونوں طرف نہیں جائیں گے, اچھے خاندان کے اور اچھے گھرانے کے, صحیح, وہ پولیس ہو یا علماء ہو,
اور یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ 1977 کے بعد جو آج ہمارا موضوع ہے نا، جو افغانیوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے پھر سینیریو چینج ہوا ہے. اچھا. پھر مدارس کی ایک بہت کثیر تعداد، اور جتنے بھی بیچارے جو ہے معاشرے کے دھتکارے ہوئے تھے وہ مدارس کی طرف چلے گئے. اور 47 سے اگر آپ چلیں تو جو مائیگریٹ ہوئے تھے وہ پولیس میں اچھا خاندان کے لوگ تھے. ٹھیک. تو پولیس کا نظام بھی بڑا اچھا تھا. ٹھیک. اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے ہمارے گھرانوں نے نہیں بھیجا، اور ہم خود بھی نہیں گئے. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ مدارس کی طرف بھیج دو تو 2 وقت کی روٹی ملے گی، ادھر آ جاؤ تو ادھر بھی وہی ہے حساب. صحیح. کہ مطلب یہ ہے کہ تنخواہ تو اپنی الگ ہے، وہ تو ہم بھیج دیں گے دوسرے صوبے. صحیح. اور یہاں ہم ادھر ادھر جو ہے کر کے، تو اس سے نظام بہتر ہو نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. اور پولیسنگ پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اچھا. مثال کے طور پہ پولیسنگ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے ساتھ ایسے رہے جیسے ایک گھر میں افراد رہتے ہیں. صحیح. یہ اخلاق ہونا چاہیے. ٹھیک. اور وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں جو مطلب یہ کہ اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ کہ جیسے حضرت عمر نے یہ سارے معاملات کیے. پولیسنگ مطلب پولیسنگ پہ ہم سوال اٹھاتے ہیں اور برا کہتے ہیں تو وہ تو پھر وہاں جاتی ہے بات. ٹھیک. تو اخلاق ایسا ہونا چاہیے چاہے وہ مولوی ہو یا پولیس ہو. اچھا. اور ایک عام شہری. لیکن انحطاط کا اتنا ہم جو ہے شکار ہو چکے ہیں اس معاشرے میں کہ کہیں سے بھی بہتری کی کوئی امید اب نظر آ نہیں رہی ہے. اچھا. اور ممبر اور محراب کو مس یوز کیا ہے. مس یوز کیا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ماضی میں بھی کیا اور آج بھی. مطلب اب تو تھوڑا بہتر ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب ہمارے جو ادارے ہیں اس میں پولیسنگ کا بھی بڑا اہم کردار ہے. اس میں فوج ہے، اس میں رینجرز، تمام ادارے وہ مانیٹر کر رہے ہیں اب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر جمیل احمد صاحب مجھے ذرا بتائیے گا، علماء کا بڑا انفلوئنشل رول ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں، بالخصوص اسلامی معاشرے میں. ہم سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. کیا ایسا ہونا خوبصورت نہیں ہے اور خوشائند نہیں ہے کہ علماء کو بھی اپنی ایکٹیویٹیز میں اس طرح سے انوالو کیا جا سکے کہ خاص طور سے ان ایجوکیٹڈ لوگ جو انفلوئنس لیتے ہیں علماء کا، وہ پولیس کے لیے اچھا امیج کریٹ کریں، کرائم میں کمی آئے اور اخلاق کو بہتر بنانے میں خود ٹریننگ ہونے لگے پولیس کے درمیان، اس انسٹیٹیوشن کے درمیان علماء کرام کا ایکسچینج ہوا کرے، سیشنز ہوا کریں. ایسا ہوتا ہوگا یقینی طور سے، مگر مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جو میری اپنی ٹریننگ ہوئی تھی سول سروسز اکیڈمی میں اور نیشنل پولیس اکیڈمی میں، اس میں تو بالکل بڑے نامور پڑھے لکھے علماء آتے تھے اور ہمیں لیکچرز دیتے تھے اور اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوتا تھا. ماشاءاللہ. نو ڈاؤٹ جو تربیت ہے، خاص طور پہ جو اخلاق اور کردار کی تربیت ہے، اس میں ہمارے پڑھے لکھے جید علماء جس طرح تھانوی صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان کی گفتگو سے جیسے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے، وہ بالکل اس میں بڑا پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا آپٹیمسٹک ہوں تھانوی صاحب کی نسبت. میرا خیال ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. شاید اس کو میئر کرنا مشکل ہو، لیکن یہ ہو رہا ہے. ایکچولی پولیس میں جتنی بھی خرابیاں ہیں جو بھی آپ نے بیان کی وہ بالکل درست ہیں، وہ موجود ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریکروٹمنٹ میرٹ پہ ماضی میں نہیں ہوتی رہی. جو ٹریننگ کے سٹینڈرڈز تھے اور جو ٹریننگ کے سلیبس تھے وہ اتنے افیکٹو نہیں تھے. لیکن پچھلے 5-6 سال میں پنجاب میں کوئی 10-15 سال پہلے بہتری کا عمل شروع ہو گیا تھا. سندھ میں کوئی آپ کہہ سکتے ہیں 4-5 سال پہلے یہ شروع ہوا، اور اب کوئی 95% تک ریکروٹمنٹ میرٹ پہ ہوتی ہے. ٹریننگ کا معیار بھی بہت بہتر ہو گیا ہے. جو مختلف ٹریننگ کورسز ہیں اس میں ٹیکنالوجی کو بھی انٹروڈیوس کیا ہے، ہیومن رائٹس کو بھی انٹروڈیوس کیا ہے، جو مورل ویلیوز ہیں یا ریلیجس ویلیوز ہیں ان کو بھی انٹروڈیوس کیا گیا ہے. اب وہ لوگ آ رہے ہیں، مطلب فیلڈ میں آ رہے ہیں، بٹ ان کی پرسنٹیج ابھی کم ہے. زیادہ لوگ وہی پرانے ہیں جن کے بیہیویئر سے آپ کو شکایت ہے. کوئی میرے پاس جسٹیفیکیشن نہیں، میرے پاس کوئی ڈیفینس نہیں اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے شہریوں کے ساتھ، اور وہ بھی بلا وجہ. خاص طور پہ تھانوی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پولیس کو شہریوں کے ساتھ ویسے ہی بیہیو کرنا چاہیے جیسے ہم اپنی فیملی
فیملی کے ساتھ بہیو کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے گھر والوں جب وہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں تو جس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں، جس طرح بہیو کرتے ہیں، بیکاز ہم سب عام کمیونٹی کا حصہ ہیں، ہم سویلینز ان یونیفارم ہیں، ہم ہر گلی محلے میں کالونی میں رہتے ہیں، ہم لوگوں میں سے ہیں، ہم لوگوں کو جواب دیں ہیں، تو ہمیں مس بہیو نہیں کرنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں کچھ غلط ویلیوز بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہیں، جس میں اگریسولی بہیو کرنا، ابیوسو لینگویج یوز کرنا، بغیر تصدیق کیے غلط باتوں کو ایکسیپٹ کر لینا اور اس کو پھر آگے نشر کر دینا، جس کی وجہ سے بعض اوقات بڑی جذباتی سچویشنز اور بڑی ایکسپلوسیو سچویشنز پیدا ہو جاتی ہیں، جس میں لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے. بٹ ربانی صاحب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پولیس میں پڑھے لکھے اور بہتر لوگ دوبارہ آنے شروع ہو گئے ہیں، اور گریجولی جیسے جیسے ان کی پرسنٹیج بڑھے گی، پولیس عام عوام کے توقعات پہ، پڑھے لکھے لوگوں کی توقعات پہ بہت زیادہ آئے گی، اور بڑے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں لوگ. ان کو وہ اتنی پروجیکشن نہیں ملتی، اتنا وہ میڈیا اٹینشن نہیں ملتی، اتنی وہ ہائپ نہیں بنتی جتنی نیگیٹو باتوں کی اور نیگیٹو پولیس کے کاموں کی. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، ہمارا الف لام میم کا جی ٹی وی کا یہ عزم ہے کہ ان کے پازیٹیو کام کو بھی سامنے رکھتے رہیں، اور ان کی اگر اصلاح کی کہیں بھی گنجائش نکلتی ہو تو اس کو بھی سامنے رکھتے رہیں، تاکہ دونوں کام برابری سے چلتے رہیں. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ڈاکٹر جمیل، اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں مولانا منظور الحق تھانوی صاحب کا. خواتین و حضرات، عزیزان من، آپ کی سماعتوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. میں نے ایک چیز آج نوٹ کی ہے کہ پہلے تو جو ہم نے جو افغان باشندوں کے حوالے سے بات کی ہے، اس پہ کافی رائے کا سمٹ کر اتفاق پہ جمع ہونا بہت ضروری تھا، اور وہ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ اگر بار بار پروگرامز ہوئے، بار بار گفتگو ہوئی، تو کوئی بہتر حل بھی نکل سکتا ہے. ساتھ ساتھ کرائم میں بھی کمی آئے گی. اور تیسری صورتحال جو میں نے دیکھی ہے، وہ مولوی معاشرے کے اور پولیس مین مجھے مستقبل میں سمارٹ نظر آ رہے ہیں. ان کی تونے نہیں ہیں، اور وہ بکھرے ہوئے نہیں ہیں، سمٹے ہوئے ہیں، خوش اخلاق ہیں، اور تہذیب و تمدن کا پیکر ہیں. آج کی گفتگو سے، آج کے مہمانوں سے میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے، اور میری امیدوں کو پورا کر کے دکھایا جائے گا انشاءاللہ. اور میرا عزم بھی انشاءاللہ پختہ رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.